حرام کر دیا، جو حلال ہیں وہ حلال رہیں گی، جو حرام ہیں وہ حرام رہیں گی۔ ان کے متعلق فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، انما حرم علیکم المیتہ، کہ مردار اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حرام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ والدم، اور خون، بہنے والا خون اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے حرام کیا ہے۔ ولحم الخنزیر، اور یہاں پہ خنزیر کا گوشت اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا ہے۔ وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ چیزیں جو اللہ کے علاوہ، اللہ کے غیر کے نام سے جن کو ذبح کیا جاتا ہے، منت منوتی چڑھوائے، الغرض، یہ چار قسم کی چیزیں ہیں: مردار، خون، خنزیر کا گوشت، جن کو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے نام سے تقرب یا اس کا نام دے کر ذبح کیے جائیں، تو یہ چار چیزیں حرام ہیں۔ اور بھی بہت سے اس کے علاوہ چیزیں حرام ہیں، تفصیل مزید قرآن کریم کے اندر اس کے احکام موجود ہیں۔ آگے چلیے گا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ ارشاد فرمایا کہ اگر قصاص کے مسئلے میں عمل درآمد ہو جائے تو آپ یقین فرمائیں کہ اس میں قاتل اور مقتول دونوں کی زندگی ہے۔ اس طرح جب قاتل کو اپنی سزا کا یقین ہوگا تو وہ قتل کرنے سے گریز کرے گا، اس سے مقتول بھی بچے گا اور قاتل بھی بچے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ساری دنیا تباہ ہو جائے، ساری دنیا برباد ہو جائے، لیکن ایک مسلمان کلمہ گو جو اللہ اللہ کرنے والا ہو، اس کا قتل کرنا اللہ کے دربار میں سب سے بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے ایک وقت آئے گا نہ قاتل کو پتا ہوگا میں کیوں قتل کیا جا رہا ہوں، نہ مقتول کو پتا ہوگا میں کیوں قتل کیا جا رہا ہوں، اور آپ کے سامنے وکیلاہما فی النار، دونوں ہی دوزخ میں جائیں گے۔ اب آپ کے سامنے یہ سارے معاملات، یہ آگے چلیے گا، کتب علیکم، یہاں سے اللہ نے وصیت کا حکم، اس چیز کا حکم دے رہے ہیں۔ کتب علیکم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اس آیت میں وصیت کا حکم بیان فرمایا گیا۔ ان ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، فوت ہونے والا اپنی وفات سے پہلے اپنے والدین دیگر رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، کس کو کتنا حصہ ملنا ہے۔ اس آیت کے نزول سے پہلے ورثاء کے حصے متعین نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور مرنے والے کا سارا ترکہ اس کے لڑکوں کو ملتا تھا، اس لیے اس آیت میں والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر جب سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے تمام ورثاء کے میراث میں حصے متعین فرما دیے، تو اب اس آیت میں مذکورہ وصیت کی فرضیت باقی نہیں رہی۔ ہاں البتہ اب بھی کوئی شخص ورثاء کے علاوہ کسی اور کے لیے اپنے مال کی تہائی حصے کی وصیت کر سکتا ہے۔ مرنے والا آدمی، اس کا جو مال ہے، چار طرح کے حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے مال میں سے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، پھر اگر اس کے مال میں سے کچھ ادا کر دیا جائے، پھر اگر اس کے مال میں سے کچھ بچ جائے تو تہائی سے اس وصیت کو پورا کر دیا جائے، پھر اگر اس کے مال میں سے بچ جائے تو جو وہ کیا ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو بھی ہیں جس کے لیے اس نے وصیت کی ہے، تو پھر اس سے وہ پوری کر دی جائے گی۔ سب سے پہلے تجہیز و تقسیم، نمبر 2 پھر اس کا میت کا قرضہ، نمبر 3 تہائی وصیت، اور نمبر 4 پھر شرعی ورثاء میں، لیکن لا وصیت للوارث۔ اچھا ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ باپ مرتے مرتے بیٹے کے نام وصیت کر دیتا ہے، بیٹیوں کے نام کی وصیت کر دیتا ہے۔ بھائی جن کے حصے شریعت نے پہلے ہی سے متعین کر دیے، تو قرآن کریم سورۃ النساء میں تفصیل موجود ہے، ان کے لیے حصے، ان کے لیے شرعی اعتبار سے وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، کریں گے بھی شرعی اعتبار سے معتبر نہیں ہے۔
ہاں وہ آپ کے اقربا، وہ جن کے شرعی اعتبار سے قرآن نے حصے بیان نہیں کیے، ان کے لیے تہائی میں سے مال میں سے کرنا چاہیں تو شریعت آپ کو یہ اختیار دے چکی ہے۔ آگے چلیں گے، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، اس آیت مبارکہ کے اندر روزوں کی فرضیت کا بیان، روزوں کی فرضیت کا بیان ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ روزہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اہم رکن ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو تمام شریعتوں کے اندر رہی، جو اس امت سے پہلے شریعتیں رہی ہیں، ساری شریعتوں کے اندر رہی، صرف امت محمدی علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اور روزے کی شرعی تعریف یہ ہے کہ روزے کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے اور جماع سے رکنا۔ اگر کسی نے غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی افطار کر دیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے جلدی تقوی کی نعمت حاصل کر لیتا ہے۔ پھر اس میں مزید ہیں، مسافر ہیں، پھر مریض ہیں، تو سب کے لیے روزوں کے، رمضان کے روزے ہیں، ان کے فدیہ، آگے اس کی پھر مزید تفصیلات ہیں۔ تو اس آیت پہ غور کریں، آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، یہ جو روزوں کی وجہ سے تمہارے اوپر مشقت آ رہی ہے نا، یہ صرف کہ اگر ایک سے تکلیف آئے نا تو بھاری ہوتی ہے، لیکن اگر اسی تکلیف کا بٹوارا ہو جائے تو مشترکہ ہو جائے نا، پھر انسان کو حوصلہ ہوتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا دی ہے، ہمیں تسلی دی ہے کہ یہ روزوں کی مشقت اور مجاہدت تمہارے لیے نہیں ہے، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری یہ مشقت اور مجاہدہ ان کے حصے میں بھی آیا تھا۔ جی چلیے گے آگے، شہر رمضان الذی، اس آیت مبارکہ میں اللہ رمضان کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان المبارک میں جہاں روزے فرض ہیں، اس ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم اس ماہ مبارکہ میں نازل کیا گیا۔ دن کو مومن روزہ رکھتا ہے، رات کو قاری قرآن، حافظ قرآن 20 رکعت میں تراویح قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، غیر حافظ قرآن کی سماعت کرتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مقدسہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک یعنی عام دنوں میں نیکی کا جو ثواب ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی دگنے سے دگنا اللہ تبارک و تعالی رمضان کی برکتوں کی وجہ سے اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آگے چلیں گے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اس آیت مبارکہ میں اللہ اپنی شفقت کو، اپ- اپنی زیادہ شفقت کو، اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم کو، اللہ تبارک و تعالی اپنے جود کو بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، گزشتہ آیات میں روزوں کا ذکر تھا، اس آیت کے بعد پھر روزے اور اعتکاف کا ذکر ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی شفقت اور مہربانی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے جو تمہیں احکامات عطا فرمائے، اگر ان کی تعمیل کرنے میں تھوڑی بہت مشقت بھی محسوس ہوئی تو کوئی بات نہیں، میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں، مجھ سے مانگو، میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قریب ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دعا آہستہ مانگنی چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی فقط عرش پر نہیں بلکہ ہر جگہ بلا مقام موجود ہیں۔ اس آیت سے اشارہ تن معلوم ہوتا کہ روزے کے بعد خصوصاً افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، لہذا ان وقت کے اندر دعاؤں کا خصوصیت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت موقتہ علی الکفایہ ہے،
مرد حضرات ایسی مساجد میں اعتکاف کریں جس میں نماز باجماعت ہوتی ہو، اور جبکہ خواتین اپنے گھروں میں مخصوص جگہوں پہ کیا کریں گی، وہ اعتکاف کریں گی۔ باقی تفصیل مزید آگے حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آگے چلیے گا، یسألونک عن الاہلہ، یہاں پہ اس آیت مبارکہ کے اندر یسألونک عن الاہلہ، چاند سے اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ذریعے بقیہ جو عبادات ہیں، یعنی حج ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، عدت کی مدت کے علاوہ معاملات ہیں، معاہدات ہیں، میعاد ہیں، تو چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ہمیں اپنے عبادات کے اعتبار سے، ہمیں اپنے معاملات کے اعتبار سے، ہمیں ان ساری چیزوں کا ہمیں کیا کرتا ہے بھائی، پتہ چلتا ہے۔ جی آگے چلیں، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اس آیت مبارکہ کے اندر جہاد کا بیان ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے قتال کا حکم دیا، جہاد کا مسئلہ بیان فرمایا کہ جہاد فرض ہے اور اس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے۔ جہاد قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں، شریعت کی اصطلاح میں جہاد نام ہے قتال فی سبیل اللہ کا۔ اگر کسی اور جگہ پر جہاد کے لفظ کا استعمال ہوا تو وہ لغت کے اعتبار سے شریعت کی اصطلاح نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو دیگر تمام اعمال کرنے والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جہاد بہت عظیم، مبارک اور مقدس عمل ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، امہات المومنین یا غالباً صحابیات میں سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد حضرات تو جہاد پہ بھی جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، امامت کرتے ہیں، یعنی دین کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اور ہم خواتین ہیں، ہم تو گھر کے اندر ہی رہتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد جو ہیں وہ تو اعمال سے ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت گھر کے اندر رہے اور خاوند کے معاملات کی نگرانی کرے، بھی بچوں کی، گھر بار کی، ان ساری چیزوں کی کیا کرے گی، وہ نگرانی کرے، خیال کرے، تو مرد باہر رہ کر دین کے جتنی بھی خدمت سر انجام دے گا، اللہ میں گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتوں کے ان کے اجر کے برابر اللہ خواتین کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہم؟ مرد جہاد کرتا ہے اور گھر میں بیٹھ کے جہاد کا ہی ثواب لے سکتی ہے۔ مرد کیا کرتا ہے، حج کے لیے سفر کرتا ہے، واپس آنے تک خاتون گھر میں بیٹھ کے ثواب لے سکتی ہے۔ مرد صبح سے لے کے شام تک قرآن کی دین کی خدمت کرتا ہے، خاتون گھر کے اندر بیٹھ کر یہ سارے کے سارے ثواب حاصل کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے بڑوں کے لیے بھی آسانی فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس امت کے کمزوروں کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی اپنا ایک فضل فرمایا۔ جی آگے چلیں گے، الحج اشہر معلومات، الحج اشہر معلومات، یہاں سے اب حج کا مکمل بیان شروع ہو رہا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حج میں دو ارکان ہیں، یعنی فرض کے درجے میں، ایک وقوف عرفہ، دوسرا طواف زیارت۔ 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادت کے کرنے کو حج کہتے ہیں۔ 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کے کرنے کو حج کہتے ہیں۔ حج کے 5 دن یہ ہیں، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ حج کے دن ہے، یاد رکھنا۔ اور حج کے مقامات 5 مقامات ہیں، بیت اللہ، صفا مروہ، مینا، مزدلفہ اور عرفات ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ حج کی 7 عبادتیں ہیں، وہ بھی یاد رکھنا، احرام، طواف، سعی یعنی صفا مروہ کی سعی، وقوف عرفہ، رمی یعنی کنکر مارنا، اور نمبر 6 قربانی، اور نمبر 7 حلق یا کثرت کروانا۔ یہ خلاص
हिस्से के तौर पे सारा हज का मजमून आ गया। यानी हज के 5 दिन और 5 जगह और 7 अमाल, ये मुकम्मल हज का मुकम्मल क्या आ गया, इसके अंदर आ गया, याद रखिएगा। आगे चलेंगे। वमन यर्तदिद मिनकुम, वमन यर्तदिद मिनकुम, मुर्तदीन की सजा का बयान हो रहा है। मुर्तदीन की सजा का बयान हो रहा है। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही, जो अपने दीन से फिर गए, फयमुत, फिर उसी हालत में मर गए, वह हुआ काफिरुन, फउलाइक हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह, उनके अगले पिछले जितने भी वो होते हैं ना आमाल, अल्लाह इब्तिदाद की वजह से अल्लाह उनके सारे के सारे आमाल को जाया कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक दो चीजें जहन के अंदर रखिएगा कि वो लोग जिनको अल्लाह ने पहले इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमाया, तो फिर उनके दिल में कुछ शुबह शुबहात पैदा हुए, तो इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उनके दिलों में जो इस्लाम के बारे में शकूक शुबहात आ गए हैं, 3 दिन तक उनको कैद रखा जाए और उनके शकूक शुबहात को दूर कर दिया जाए। 3 दिन के बाद भी अगर उसके शकूक शुबहात दूर नहीं होते, तो इस्लामी हुकूमत पे फर्ज बनता है ऐसे लोगों का कत्ल कर दिया जाए। एक बात तो ये है। अच्छा, जो मुसलमान पहले से मुसलमान हो, ये भी जहन के अंदर रखिएगा, जो मुसलमान पहले से मुसलमान हो, फिर वो ईसाई, यहूदी या कोई और मजहब इख्तियार कर ले, तो उसको हम ईसाई या यहूदी या हिंदू नहीं कहेंगे, बल्कि उसके ऊपर मुर्तद का हुक्म। बहुत से मुसलमान ईसाई हो जाते हैं, बहुत से मुसलमान यहूदी बन जाते हैं, बहुत से मुसलमान हिंदू सिख मजहब कबूल करते हैं, बहुत से मुसलमान कादियानी हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी नजर में वो कादियानी है या हमारी नजर में वो क्या है, हमारी नजर में तो वो मुर्तद। लिहाजा ऐसे लोगों से खाना पीना, उठना बैठना, शादी, मामलात, जबीहा, सारी की सारी क्या रहेंगी, 100% क्या रहेंगी, हराम रहेंगी। तो इससे बचना, खुद भी बचना जरूरी है। जरूरी है अपने बच्चों को सबसे पहले कुरान की, दीन की तालीम दें, ताकि कोई भी इनके ईमान पे डाका ना डाल सके। अभी कल ही कारगुजारी आई, एक बहुत बड़े हमारे दीनदार साथी हैं, वो बाहर यूरोप के मुल्क में गए, वहां जाके किसी ईसाई औरत से शादी कर ली, उसको उसने मुसलमान भी कर लिया। फिर वही नौजवान जिसने उस खातून को मुसलमान किया था, वो कादियानियों के हथे चढ़ गया, फिर कादियानियों से वो यहूदी हो गया। अब वो खातून जो पहले ईसाई थी और ईसाई मजहब की तरवीज कर रही थी, वो मुसलमान होके दीन की साथ में हिस्सा ले रही है, लेकिन वो साहिब जो थे कादियानी बन गए और कादियानी और यहूदी बनकर यहूदी मजहब की खिदमत कर रहे हैं। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो जो भी दे दें, जो भी दें अपने बच्चों को, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को दीन जरूर दें, ताकि दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, कोई इनके ईमान पे डाका डालना चाहे, इतना ईमान मजबूत हो कि उनका ईमान डगमगाए ना। बुनियादी चीजें। आगे चलेंगे। वयस्अलूनका अनिल महीज, वयस्अलूनका अनिल महीज, कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फिल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरन फ़इज़ा ततहरन फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह। यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज का बयान फरमाया है कि औरत के साथ हालत हैज में हम बिस्तरी करना नाजायज और हराम है। यहाँ ये बात से नशीन फरमा लें कि औरत को हर माहवारी का जो खून आता है, उसको हैज का खून कहते हैं, और बच्चे की विलादत के बाद जो खून आता है, उसको निफास का खून कहते हैं। कुरान करीम में हालत हैज में बीवी के साथ हम बिस्तर होने को मना किया गया। कुरान करीम में हालत निफास में औरत के साथ हम बिस्तरी करने का मने का जिक्र तो नहीं, लेकिन हालत निफास में हम बिस्तरी भी इसी तरह हराम और नाजायज है।
حالت نفاس میں بھی ہم بستری ہونے کا ذکر احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے۔ قرآن کریم میں حالت حاض پر قیاس کرنے سے حالت نفاس میں بھی ہم بستری کی حرمت آئی ہے۔ اس کے احرام ہونے کی بنیادی وجہ یہ بیان فرمائی، یعنی احرام وہ حیض کی حالت ہو تب بھی ہم بستری حرام، اور نفاس کی حالت ہو تب بھی ہم بستری حرام۔ جی ہاں، ہاں اللہ اکبر کبیر۔ بعض خواتین ہوتی ہیں نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں ایک عجیب سا ماحول ہے۔ وہ کہتی ہیں 40 دن پورے ہوں گے تو میں پاک ہو جاؤں گی۔ دیکھیں، ہر 40 دن کی مدت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ شریعت نے بیان کی ہے۔ ہر خواتین کی، ہر خاتون کی ایک سے دوسری سے جدا گانا کیا ہوتی ہے، کیفیت اس کی حالت ہوتی ہے۔ کئیوں کی جو ماہواری نفاس کی جو ہوتی ہے 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں مکمل ہو جاتی ہے، تو اگلے 20 دن وہ ناپاکی کی حالت میں گزارتی ہیں۔ تو 40 دن نفاس کی حالت میں گزارنا یہ شرط نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جس دن جس مقام پہ یہ مدت پوری ہو جائے، چاہے 40 دن سے کم پہ ہی ہو جائے، اسی دن اس کے نفاس کی مدت کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ عمومی طور پہ اس سے کیا برتی جاتی ہے، سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے، دین کا مسئلہ نہ علم، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ چلیے کیا جائے، الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، یہاں پہ طلاق کے مسئلے کی تفصیلات اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں۔ طلاق کے بارے میں یہ ذہن نشین رکھیے گا، طلاق کے بارے میں یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ ایک طلاق دی تو ایک ہی واقعہ ہوگی، دو طلاقیں دی تو دونوں ہی واقعہ ہوں گی۔ اگر ایک مجلس میں الگ الگ 3 طلاقیں یا اکٹھی ایک ہی کلمے سے 3 طلاقیں دے دی تو تینوں ہی واقع ہو جائیں گی۔ عمومی طور پہ اس مسئلے میں بڑی سستی برتی جاتی ہے اور بڑی غفلت برتی جاتی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد موجود ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ جب میاں بیوی میں نبھا نہ ہو سکے اور انتہا کو یہ دونوں پہنچ چکے ہوں تو اللہ نے طلاق کا ایک راستہ دیا، حلال ہونے کے باوجود لیکن اللہ تعالی کو طلاق کا معاملہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ دو خاندان جدا ہو جاتے ہیں، دو قبیلے جدا ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ڈلتی ہیں، اور انسانی جو ڈھانچہ جس کی بنیاد اور تعمیر یہ بنیاد نکاح ہے وہ تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ حلال ہونے کے باوجود، اجازت ملنے کے باوجود شریعت کی طرف سے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اچھا، اس میں 2 باتیں مزید عرض کروں گا۔ ایک تو خواتین جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی، وہ تو بفضل ہی تعالیٰ دین سے رہنمائی لیتی ہیں۔ عمومی طور پہ ہماری وہ خواتین جو دین سے رہنمائی لینا تو دور کی بات ہے، دین کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتی۔ ایسی خواتین کیا کرتی ہیں، گھر میں جھگڑا ہوا، عدالت میں جا کے خلا لے لیتی ہیں جا کے۔ یاد رکھیے گا، عدالتی خلا کسی بھی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے معتبر نہیں۔ عدالتی خلا جو مروجہ کے نظام بن چکا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو تو خاتون سیدھا کورٹ میں، کچہری میں، عدالت میں پہنچ جاتی ہے، جا کے خلا لے لیتی ہے۔ یک طرفہ خلا اسلام کے اندر ویسے ہی معتبر نہیں، کیونکہ خلے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں کی رضامندگی سے ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں آئندہ کی زندگی ہم نبھا نہیں کر سکیں، اور طلاق کے وہ نام سے پریشانی سے بھی بچنا چاہتے ہیں، تو دونوں ان آپس میں جدائی کروا لیں، یہ ہے خلا۔ یک طرفہ خلا، مرد بسانا چاہتا ہے، مرد رکھنا چاہتا ہے، مرد طلاق نہیں دینا چاہتا، مرد چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن عورت جو ہے وہ عدالت میں جا کے یک طرفہ خلا لے لیتی ہے۔ ایسی عدالت کا فیصلہ، ایسا قانون جو یک طرفہ خلا دے، شرعی اعتبار سے معتبر نہیں ہے۔ لہذا اگر عدالت عورت کے حق میں ڈگری دے بھی دے، کر بھی دے، یہ بدستور اسی ہی کی بیوی رہے گی، اسی ہی کی یہ اہلیہ محترمہ ہی سمجھی جائے گی۔
किसी और जगह पे निकाह करना शुमार किया जाएगा, वो निकाह सिर से मोतबर ही नहीं समझा जाएगा। लिहाजा इस मसले को अच्छी तरह जहन नशीन फरमा लें। दूसरी एक अहम बात शरीयत ने यहाँ पे चीज जान फरमाई है कि मियाँ बीवी में निभा नहीं हो पा रहा किसी वजह से, मिजाज हैं या दीनी किसी कोई भी को मसला है, तो शरीय कहती है बस एक तलाक दे दो, बस उसको उसके हाल पे छोड़ दो, आप अपने घर पे रहो, वो अपने घर पे रहेगी। एक ही मर्तबा, एक ही मकाम, एक ही मजलिस के अंदर तीन तलाकें दे देना शरीयत भी इसको पसंद नहीं करती। लेकिन अगर कोई दे दे तो शरई एतबार से ये तीनों ही तलाकें वो समझी जाती हैं। और दूसरा याद रखिएगा, मुसलमानों के अंदर चार फिकें हैं, हमली हैं, शाफी हैं, मालकी हैं, और कौन से हैं, ये हनफी हैं। चारों फिका के अंदर एम्मा हरमैन और सब के यहाँ ये बात मुसल्लम है कि तीन तलाकें तीन ही होती हैं, तीन तलाकें तीन ही होती हैं। कोई ये ना समझे कि तीन का मतलब एक होता है, कोई ये ना समझे तीन का मतलब थी तीन तलाकें दी, एक मजलिस में दी, एक ही वक्त किसी भी एतबार से दी, तो तीन तलाकें तीन ही हुआ करती हैं। तो ये मुख्तसर इसका तारुफ आ गया। बाकी तफसील इंशाअल्लाह तबारक ताला फिर जब आप तफसील से कुरान करीम अहादीस मुबारक और दीन पढ़ेंगे तो समझ में आएंगी। अब आगे चलते हैं हम, आयत मुबारक आगे आ जाइएगा। अल्लाहु अकबर। वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना, यहाँ पे रज़ाअत का बयान, दूध के पीने के पिलाने के औरत के और बच्चों के और खामिन की जो चीजें हैं, अल्लाह तबारक व ताला उन चीजों का यहाँ पे तज़किरा फरमा रहे हैं। वल वालिदातु युरदिअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्म रज़ा। इस आयत मुबारक के अंदर यानी माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाया करें 2 साल कामिल, जब कोई उज़र कभी इससे पहले दूध छुड़ाने के लिए मजबूर ना करे, करीब आना वाजिब होगा। अलबत्ता जब दोनों के हालात माली मुख्तलिफ हों तो साहब हिदाया ने फरमाया अगर औरत गरीब है और मर्द मालदार है तो उसका नफका दरमियाना हैसियत पे दिया जाएगा, कि गरीबों से जायद मालदारों से कम। ठीक है, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक दिया जाए। ये चंद मसाइल थे दूध पीने के, दूध पिलाने के एतबार से। आगे चलेंगे। वल्लदीना युतवफ़ौना मिनकुम वल्लदीना वल्लदीना युतवफ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा। इद्दत के मसाइल समझ लीजिएगा, फिर सबक का इख्तिताम होता है। ये पीछे खवातीन की आवाज़ आती, जरा खामोशी इख्तियार करें। जिसका खामिन मर जाए उसको इद्दत के अंदर खुशबू लगाना, सुरमा तेल बिला जरूरत लगाना, ये सारे ये दुरुस्त नहीं है। ये और तीसरा शरीर मैसेज गुफ्तगू का पैगाम भी नहीं दिया जा सकता। रात को दूसरे के घर में रहना भी दुरुस्त नहीं। नहीं ठीक है, होती है। यही हुक्म है उस औरत का जिस पर तलाक बायना वाक़या हो चुकी है। नंबर 2, पहले खामोशी इख्तियार करें, आदत तो खामोशी यही इख्तियार करें। ये वो यही चल रही है। अगर चांद रात को खाविंद की वफात हुई तब तो ये महीने खातीस के हों खा 29 के, चांद के हिसाब से पूरे किए जाएंगे। और अगर चांद रात के बाद वफात हुई है तो ये ये सब महीने 30 ये हिसाब कहाँ से से पूरे है? किए जाएंगे। ये पर कुल 130 दिन पूरे करेंगे। इस मसले से बहुत से लोग वाकिफ, बहुत से जो लोग हैं वो गाफिल हैं। और कुल 130 दिन पूरे करेंगे। जिस वक्त वफात हुई है जब ये मुद्दत गुजर कर वही वक्त आएगा, इद्दत खत्म हो जाएगी। और ये जो फरमाया अगर औरतें कायदे के मुवाफिक कुछ करें तो तुमको भी गुनाह ना होगा। इससे मालूम हुआ अगर कोई शख्स कोई काम खिलाफ शरा करे तो औरों को भी वाजिब है कि बशर्ते कुदरत उसको रोके, वरना ये लोग भी गुनाहगार होते हैं। और कायदे के मुवाफिक से मुराद ये है जो निकाह तजवीज़ हो वो शरअन सही होता है, जायज़ होता है, और तमाम शरायत हिल्लत की वहां पे क्या होती हैं, जमा होती हैं। तो फरमाया मुतलका औरत की इद्दत अगर वो हैज वाली है तो फिर उसकी इद्दत 3 है।
اگر کسی وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا تو اس کی عدت 3 مہینے ہے لیکن اگر وہ حاملہ عورت کو طلاق ہوئی ہے تو حاملہ عورت اس کی عدت وضع حمل ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر عورت کو طلاق ہوئی لیکن وہ عورت کیا تھی؟ حاملہ تھی۔ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ حاملہ خاتون سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے ساری۔ ہم نکاح نکاح تو ہو سکتا ہے، ہم بستری نہیں کر سکتے، زوجین اپنا تعلق جو شریع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ نہیں قائم کر سکتے۔ تو حاملہ اگر خاتون کو طلاق ہوئی ہے تو اس کی مدت جو ہے، اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے۔ جس دن وہ بچہ پیدا کرے، چاہے کم مدت میں کر لے چاہے زیادہ مدت میں کے اندر وہ اپنا بچہ وضع کر لے، حمل پیدا ہو جائے، اس دن اس کی شرعی عدت جو ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ رہ گئی وہ عورت، وہ کیا کہتے ہیں، جس کا خامن فوت ہو چکا ہو تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن، 4 ماہ 10 دن ہے، 4 ماہ 10 دن اس کی عدت ہے۔ لیکن اگر یہ حاملہ ہے تو پھر وضع حمل ہے۔ اچھا جی، ایک چیز ذہن کے اندر ایک چیز رکھیے گا، عدت کے دوران نکاح کرنا حرام ہے، عدت کے دوران نکاح کرنا حرام ہے، چاہے طلاق کی عدت خاتون گزار رہی ہو، چاہے وفات کی عدت گزار رہی ہو، چاہے کسی بھی اعتبار سے ان جیسی یہ 2 عدتیں ہیں، کسی بھی اعتبار سے عدت کے اندر عورت ہو، عدت کے اندر نکاح کرنا، نکاح کروانا اور نکاح کا حکم دینا سب حرام ہیں۔ اور اگر عدت کے دوران کسی نے نکاح کر لیا، وہ سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا، وہ نکاح فاسد ہوتا ہے، اس کا ختم کرنا لازمی ہوتا ہے، وہ نکاح کے زمرے میں نہیں آتا وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک مجلس کے اندر نکاح پڑھانے والے کو پتا ہے کہ میں عدت کے دوران نکاح پڑھا رہا ہوں، اور دلہا اور دلہن جو بنے بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا عدت کے دوران کے معاملات چل رہے ہیں، تب نکاح پڑھایا جا رہا ہے، اور گواہوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ عدت کے دوران نکاح پڑھایا جا رہا ہے، حکم یہ ہے کہ سارے کے سارے مرتد ہو جائیں گے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، پچھلی ساری زندگی کی ان کی کمائی ضائع ہو جائے گی۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، موجودہ زمانے میں خواتین بھی بوجھ سمجھتے ہیں اور معاشرہ بھی بوجھ سمجھتا ہے، کون عزت گزارے، کون بوجھ برداشت کرے۔ تو لہذا شریعت کے اپنی سہولت کے لیے، اپنی آسانی کے لیے شریعت کے حکم کو رون دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا غفلت ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آگے، ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، یہاں اللہ نے فرمایا عدت کے زمانے میں نکاح کا پیغام دینا۔ اگر کوئی عورت عدت میں ہو تو اسے واضح لفظوں میں پیغام نکاح دینا درست نہیں ہے، اسپیشل طور پہ، خاص طور پہ، خصوصی طور پہ بھیجنا، پیغام دینا کہ ہم آپ کے بچے یا بچی سے اس طرح کا شریعت عدت کے دوران شریعت منع کرتی ہے۔ البتہ اشارتاً یا کنایتاً نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پختہ وعدہ نہ لیا جائے، لیکن احتیاط اسی ہی کے اندر ہے کہ عدت کے دوران وہ کیا کیا جائے نکاح کا پیغام نہ دیا جائے۔ اور آخر میں فرمایا حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے، نمازوں کی حفاظت سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ یاد رکھیے گا 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نماز کا پڑھنا اور دوسرا ہے نماز کا قائم کرنا، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، نماز کا پڑھنا اور نماز کا قائم کرنا۔ عمومی طور پہ ہم تو نماز کے پڑھنے والے ہیں، قائم کرنے والے نہیں ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں نماز کو قائم کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اور نماز کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کے سنن، اس کے مستحبات، ان ساری چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے پھر اول وقت میں اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچ کے جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ جا کے نماز کا ادا کرنا، ان کو کہا جائے گا یہ نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔
تو घर के अंदर खवातीन के लिए भी यही हुक्म है कि जब नमाज का हुक्म हो और नमाज का वक्त हो और अजान हो, पूरे फराइज, पूरे वाजिबात, सुनन, मुस्तहब्बात की पूरी रियायत रखते हुए उसी वक्त के अंदर नमाज को एहतमाम से अदा करने वाले बने। अब अगर मर्द हैं, मर्दों के लिए नमाज के लिए दो हुक्म है भाई, याद रखिएगा कि नमाज पढ़ना अलग से हुक्म है और मस्जिद में जाके जमात के साथ पढ़ना अलग से हुक्म। दोनों अलग अलग हुक्म है। आमतौर पर मर्द घर में पढ़ लेते हैं, वो समझते हैं कि हमारा हक अदा हो गया, हालांकि एक तरफ से हक अदा हुआ, दूसरी तरफ से हक अदा नहीं हुआ। ये भी अल्लाह की दरबार में मुजरम। और खवातीन भी घर में वो इसमें वो क्या करती हैं, कमजोरी का वो पहलू दिखाती हैं, वो भी सुस्ती करती हैं। हालांकि हदीस में आता है कि नमाज में सुस्ती करने वाला तो मुनाफिक ही होता है, नमाज में सुस्ती करने वाला तो मुनाफिक ही हो सकता है। कभी पढ़ी, कभी ना पढ़ी, कभी बेटैम पढ़ ली, कभी रह गई, कभी एक रकत रह गई, कभी कज़ा कर ली। हदीस मुबारक के अंदर आता है, मोमिन औरत जब कल जन्नत के अंदर दाखिल होगी ना, तो अल्लाह तबारक व तआला हूरें अगरचे जन्नत की पैदावार हैं, वहां की वो पैदावार हैं, लेकिन अल्लाह मोमिन औरत को हूरों से भी बढ़कर मकाम अता फरमाए। हूरें रश करेंगी दुनियावी औरतों पे कि अल्लाह ने, हालांकि आप मट्टी से बनी और हम मुश्क, अंबर, याकूत, इन चीजों से हम बनी हुई, आपको अल्लाह ने हमारे ऊपर क्यों, किस वजह से अल्लाह ने मकाम अता फरमाया? तो दुनिया की मोमिन औरतें कहें लिसलातिना व सियामिना, हमारे रोजों की वजह से, हमारे नमाजों की वजह से अल्लाह ने हमें मट्टी से पैदा की मखलूक को तुम होरों के ऊपर भी मकाम और मर्तबा अता फरमाया। तो जरूरी है कि औरतें घर की भी अपने मामलात में छोटे बच्चों की, घर वालों की भी रियायत करें, अपनी भी रियायत करें कि सही वक्त के अंदर अदा करने वाली बने। और आखिर में फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूद, फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूदी, इस पारे के आखिर में हक के नुमाइंदे हजरत तालूत और बातिल के नुमाइंदे जालूत के वाक़े का बयान फरमाया। जालूत के पास ताकत भी थी, कसरत भी थी, मुनज्जम फौज भी थी। हजरत तालूत के पास ताकत भी कम थी, फौज भी कम थी। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनको फतह अता फरमाई। कुरान करीम ने बाकायदा ज़ाब्ता बयान फरमा दिया, कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतम बिइज़निल्लाह। कितनी जमातें हैं जो ताकत में कमजोर होती हैं, उनकी तादाद भी कम होती है, लेकिन उनकी फर्मा बरदारी और इताअत की वजह से अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाते हैं और अपने मदद के जरिए उन्हें गालिब फरमाते हैं। अच्छा, एक और चीज जहन के अंदर रखिएगा, इब्तदा से लेके आज तक और यही चला आ रहा है कि काफिरों की अक्सरियत रही, कान अक्सरुहुम मुशरिकीन, काफिर की अक्सरियत रही है। हमने क्या देखना है? हमने ये देखना है, हमें जिस मैदान में भी हो, हमें भले फतह हो, भले हमें शिकस्त हो, कतई नजर इससे, हमने हर जमाने में, हर दौर में, हमारे लिए यही हुक्म है, पलड़ा, उस पलड़े में वजन डालना है जो हक वाला, हक के पलड़े में वजन डालना है, चाहे वो कलील ही क्यों ना हो, चाहे वो थोड़े ही क्यों ना हो। हमने हर हाल में हक का साथ देना है, सही का साथ देना है, बातिल और गलत का साथ नहीं देना, अगर के मानने वाले वक्त के इतबार से थोड़े ही क्यों ना हो। हम, हमारे लिए यही हुक्म है। क्यों? अल्लाह की मदद और मायत और नुसरत उन ही लोगों के साथ होगी जो हक के ऊपर कायम भी होंगे, दायम भी होंगे। लेकिन हम लोग देखा देखी क्या करते हैं कि लोग क्या करते हैं, लोग क्या कहते हैं, मुआशरा किस तरफ जा रहा है, हम लोग भी वैसे ही अपनाना शुरू कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, खानदान क्या करते हैं, मुल्क वाले क्या करते हैं, कौमें क्या करती है, सारा का सारा मुआशरा क्या कर रहा है, जिस तरफ सारे के सारे जा रहे हो, जिस तरफ की हवा हो, हम भी वैसे ही अमल शुरू कर देते हैं। ये नहीं देखते शरीयत की निगाहों में ये अमल छोटा है, ये अमल बुरा है, ये इससे अल्लाह के दरबार में मुजरिम बन गए। ये चीज नहीं देखनी कि लोगों की कसरत क्या करती है, ये फैसला करना है हक किसके साथ है, अगर से थोड़े ही क्यों ना हो, उसके पलड़े में बदल डालना है। एक छोटी सी मिसाल बयान कर देता हूँ।
देखें मर्दों के लिए हुक्म है शलवार को टखनों से ऊपर रखना, औरतों के लिए हुक्म है टखनों के ढांप के रखना। लेकिन अब चल क्या रहा है मुआशरे के अंदर, मर्द जो हैं वो टखने ढांप के रखते हैं, खवातीन जो हैं वो टखने नंगे रखती है। तो खवातीन भी कह देती हैं ये रिवाज ऐसा आ गया, ऐसा ही चल रहा है। हालांकि अल्लाह की लानत आई है ऐसे मर्दों पे जो औरतों की मुशाबत इख्तियार करे। अल्लाह की लानत आई है ऐसी औरतों पे जो मर्दों के साथ मुशाबत इख्तियार करे। और नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा कल क़यामत में उन्हीं लोगों के साथ फिर वो उठाया जाएगा। बस ये आखिरी सबक से हमें यही मिलता है कि थोड़े हों लेकिन ईमान वाले। बदर के अंदर थोड़े थे, ईमान वाले थे, अल्लाह ने उन्हें गालिब भी किया, अल्लाह ने फातह भी बनाया। तालूत जालूत तालूत के मुकाबले में थोड़े थे, हक वाले थे, अल्लाह ने इन्हें गालिब किया। तो गलबा हमेशा हक वालों का ही होता है। अल्लाह कुरान में भी कहता है वह अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम पक्के मोमिन हो। और कहीं अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लजीना आमनू, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह हर जमाने में ईमान वालों का अल्लाह दिफा करता रहेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमें खुदा के इस बयान पर मुतवसूल से ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि मुसलमान जब भी कामयाब होते हैं मादियत की बुनियाद पे, दुनियावी ताकत और कुव्वत के बलबूते पे गालिब नहीं आते, बल्कि अल्लाह ताला पर ईमान भरोसा रखने नेक अमाल की बुनियाद पर गालिब आते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा नसीब फरमाए। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।